آج سے 50-60 سال پہلے ہندوستان کے ایک مشہور شہر میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ شہر کے ایک حصے میں وہاں کا وسیع اور قدیم قبرستان ہے۔ اتفاق سے ایک شخص کا انتقال ہوا۔ اس کے جنازے کو لے کر لوگ قبرستان پہنچے۔ جب قبر تیار ہو گئی اور میت کو اس میں اتار کر تختے لگائے جانے لگے تو جو لوگ قبر میں ساتھ اترے تھے ان میں سے ایک شخص کا کچھ سامان قبر میں گر گیا۔ وہ سرہانے کی طرف تھے۔ سامان گرا تو ان کو پتہ چل گیا۔ انہوں نے سوچا کہ جب قبر سے نکلنے لگیں گے تو یہ سامان اٹھا لیں گے، مگر خدا کا کرنا یہ ہوا کہ وہ نکلتے وقت یہ چیزیں اٹھانا بھول گئے۔ لیکن جیسے ہی مٹی دینے کا وقت آیا تو انہیں فوراً یاد آ گیا۔ انہوں نے شور مچایا کہ رک جائیے، میرے کچھ نہایت اہم کاغذات قبر میں رہ گئے ہیں، انہیں اٹھانے کا موقع دیجیے۔ مجمع میں سے کچھ لوگوں نے اختلاف کیا کہ اب تختے لگ جانے کے بعد قبر کھولنا مناسب نہیں ہے، مگر ان کا اصرار بڑھتا ہی رہا اور بتایا کہ اگر یہ کاغذات نہیں ملیں گے تو مجھے شدید مالی نقصان ہو جائے گا۔ غرض اسی افراتفری میں مٹی ڈالنے کا کام ملتوی ہو گیا۔ سب کی رائے یہ ہوئی کہ علماء سے مشورہ کیا جائے۔ چنانچہ وہ شخص اور دوسرے لوگ فوراً شہر کے علماء کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ علماء نے یہ رائے دی کہ جن صاحب کا سامان قبر میں گر گیا ہے وہی خود صرف اسی جگہ کا تختہ ہٹا کر اپنا سامان اٹھا لیں جہاں ان کے خیال میں وہ سامان گرا ہے۔ یہ لوگ فوراً قبرستان واپس آئے جہاں لوگ ان کا انتظار کر رہے تھے اور علماء کی رائے سے سب کو مطلع کیا۔ بالآخر سب لوگوں نے ان صاحب کو اجازت دے دی کہ آپ کو جس جگہ اپنا سامان گرنا یاد ہو صرف اسی جگہ سے تختہ ہٹا کر اٹھا لیجئے۔ انہوں نے کہا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرا سامان سرہانے کی طرف گرا تھا کیونکہ میں سرہانے کی طرف ہی کھڑا ہوا تھا۔ چنانچہ انہوں نے سرہانے سے ایک تختہ ہٹا کر جیسے ہی اپنا ہاتھ قبر میں ڈالا فوراً چیختے ہوئے ہاتھ باہر نکال لیا اور یہ کہہ کر تڑپنے لگے کہ ہاتھ جل گیا، آگ لگ گئی۔ لوگ حیران تھے کہ یہ کیا ہو گیا۔ جیسے تیسے مٹی ڈال کر قبر تو بند کر دی گئی اور لوگوں نے ان کے ہاتھ کو اچھی طرح دیکھنا شروع کیا۔ بظاہر وہ ہاتھ بالکل صحیح اور سلامت تھا اور کسی طرح کے جلنے کی کوئی علامت بھی نہ تھی۔ لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ بھائی تمہارا ہاتھ بالکل ٹھیک ہے، پھر تم کیوں اتنا تڑپ رہے ہو؟ لیکن ان کے چیخنے کے سامنے کسی کی کوئی بات نہ چل سکی۔ اسی عالم میں چارپائی پر ڈال کر لوگ ان کے گھر لے آئے۔ یہاں بھی بے قراری اور تڑپ کا وہی حال تھا۔ لوگوں نے مشورہ کیا کہ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھایا جائے۔ اتفاق سے اس زمانے میں شہر کے سول سرجن مسلمان تھے۔ لوگ ان کے پاس لے گئے۔ انہوں نے جدید آلات کی مدد سے سارے ہاتھ کا معائنہ کیا مگر ان کو جلنے یا آگ لگنے کی کوئی علامت نہیں مل سکی۔ ساری کھال بالکل ٹھیک تھی۔ رگوں میں خون کی آمد و رفت حسب معمول تھی۔ ہڈی اور گوشت وغیرہ سب اپنے حال پر باقی تھے مگر وہ یہی کہے جا رہے تھے کہ میرا ہاتھ جل گیا، مجھے آگ لگ گئی۔ ان کی تڑپ اور بے چینی کسی سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ ان کی چیخیں سارے ماحول کو دہلا رہی تھیں۔ سول سرجن اور ان کے ڈاکٹروں کی پوری جماعت حیران تھی اور سارے عزیز و اقارب پریشان تھے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ وہ صاحب اسی طرح 3 دن اور 3 راتیں تڑپتے رہے مگر کچھ افاقہ نہ ہوا اور بالآخر وہ بھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ یقیناً جس قبر میں انہوں نے ہاتھ ڈالا تھا وہاں صاحب قبر کو عذاب شروع ہو چکا تھا اور عذاب قبر کی آگ نے ان کو جلا دیا تھا۔ وہ آگ نظر نہ آنے والی تھی لیکن اندر ہی اندر سے ان کو جلائے جا رہی تھی۔ بسا اوقات اس طرح کے واقعات اللہ تعالیٰ کی جانب سے ظاہر کر دیے جاتے ہیں تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھیں۔